کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا خفیہ اور طاقتور وظیفہ موجود ہے جو 29ویں اور 30ویں روزے کو غیبی دولت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ ایک ایسا حکم جسے پڑھتے ہی فرشتے خود آپ کے دروازے پر آ کر دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، وہ وظیفہ دوں گا کہ جو منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں اثر کرتا ہے۔ اس وظیفے کو آج 29ویں اور 30ویں روزے کو لاکھوں دنیا جہاں میں لوگ پڑھ کے کروڑ پتی بنے ہیں، وہ بھی 1 منٹ کے اندر، یعنی کہ ارجنٹ دولت کا۔ جب کوئی وظیفہ بتایا جائے گا تو تاریخ دوستو، بھائی بہنوں، گواہ ہوگی۔ یہ 29ویں اور 30ویں روزے کے دن کا یہ وظیفہ استغفر اللہ یا ربنا کا پڑھتے ہی لوگ کروڑ پتی بنے ہوں گے۔ اب دوستو، بھائی بہنوں، ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں، اور ایسا وظیفہ جو صرف خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے اختتام سے پہلے آپ کے مقدر کے دروازے کھل جائیں، دولت آپ کے قدموں میں آ جائے اور آپ کروڑ پتی بن جائیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج آپ کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اب دوستو، بھائیو بہنوں، عمل کی ترتیب سمجھیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، رمضان کے آخری دن ایک ایسا طاقتور وظیفہ جو آپ کی تقدیر بدل دے گا، وہ لمحہ آ چکا ہے جب فرشتے خود آپ کے دروازے پر آئیں گے، دولت کے ڈھیر لگیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ مگر کیا ہر کسی کو یہ نصیب ہوتا ہے؟ یہ کوئی عام دن رات نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا کے نصیب بدلتے ہیں، جب مقدر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اتوار اور پیر کے دن 29ویں 30ویں روزے کا ایسا راز جو صدیوں سے چھپا تھا، دوستو، یہ وہی دن اور رات ہے جب غیبی مدد زمین پر نازل ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا خاص طریقہ ہے، ایک ایسا خاص الفاظ کا خزانہ ہے جسے صرف وہی لوگ پا سکتے ہیں جو پورا عمل جانتے ہیں۔ استغفر اللہ یا ربنا، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان الفاظ میں چھپی طاقت کائنات کے اصول بدل سکتی ہے؟ اور یا سلام وہ الفاظ ہیں جو مقدر پلٹ سکتے ہیں، جو رزق کی بارش برسا سکتے ہیں، جو ایسے دروازے کھول سکتے ہیں جہاں سے دولت کے سمندر بہنے لگے۔ لیکن کیا ہر کوئی انہیں جان سکتا ہے؟ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ وہ راز ہے جو خاص لوگوں کے نصیب میں آتا ہے، جو اللہ کے کرم سے نوازے جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں، جو رک کر ہر بات کو سمجھتے ہیں۔ ابھی رکیے، کہیں مت جائیے، کیونکہ وہ راز جو مقدر بدل سکتا ہے، جو قسمت چمکا سکتا ہے، وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا۔ پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ طاقت آئی کہاں سے ہے، کیونکہ کچھ لوگ رمضان کی برکتوں سے جھولیاں بھر لیتے ہیں اور کچھ محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہے، ایک خاص لمحہ ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو میں موجود اشاروں کو سمجھ گئے تو شاید آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے جن پر غیبی مدد کا دروازہ کھل چکا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ واقعی تیار ہیں وہ راز جاننے کے لیے جو دولت کے فرشتے آپ کے دروازے پر بھیج دیں گے؟ تو بس آنکھیں بند کریں، دل کو حاضر کریں اور ویڈیو کو ایک ایک لفظ پر غور کریں، کیونکہ جو کچھ میں ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، یہ وہ عمل ہے کہ جس کو لاکھوں لوگ پڑھ کے کروڑ پتی بنے ہیں، یعنی کہ 29 30ویں رمضان، اس آخری اتوار پیر کے دن استغفر اللہ یا ربنا اور یا سلامو، ان 3 خاص الفاظ کو پڑھتے ہی یہ دولت کا وہ خزانہ ہے کہ جس کے ہاتھ یہ تسبیح، یہ راز لگ جاتا ہے، وہ عمل پڑھتے ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آج اگر پوری دنیا نے، پورے زمانے نے آپ کو خدا کی قسم چھوڑ دیا ہے، منہ پھیر لیا ہے، تو ہمت بالکل نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ لینا، دیکھ لینا، دولت غیب سے آئے گی۔ انتظار ختم ہونے کو ہے، بس ایک پل باقی ہے۔ دوستو، کیا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے دروازے پر دستک سنائی دے رہی ہے؟ یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہے، یہ وہ خاص گھڑی ہے جس میں فیصلے لکھے جا رہے ہیں، جس میں مقدر پلٹنے والا ہے۔ استغفر اللہ یا ربنا، یہ وہ الفاظ ہیں جو پورے آسمان کو ہلا دیتے ہیں، جو غیبی دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سوچے، اگر میں کہوں کہ 29 اور 30 رمضان، اتوار اور پیر کے درمیان رات وہ خاص رات ہے جس میں صرف ایک حکم، صرف ایک خاص عمل، اور فرشتے خود آپ کے دروازے پر آئیں گے۔ نہیں صرف آئیں گے نہیں، بلکہ دولت کے انبار لگا کر جائیں گے۔ آپ کے قدموں تلے وہ خزانے ہوں گے جو آج تک کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھے، مگر ہر کسی کو نہیں ملتا۔ صرف وہی خوش نصیب ہے جو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یا سلاموں کا اصل راز کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، آپ کی روح بے چین ہو رہی ہے، آپ کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے، کب بتاؤں گا، کیسے بتاؤں گا؟ مگر رکیں، یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔
یہ وہ وظیفہ ہے جو کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ کیا آپ واقعی تیار ہیں؟ کیا آپ وہ راز جاننے کے لیے تیار ہیں جسے جان کر بڑے بڑے بادشاہوں کی نیندیں اڑ جائیں؟ استغفر اللہ یا ربنا، یہ الفاظ کہنے کی دیر ہے، اور پھر جو ہوگا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا آپ کے دروازے پر کوئی دستک دینے والا ہے؟ کیا کوئی آپ کے لیے کروڑوں اربوں کی تھیلیاں چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا مقدر کے فرشتے آسمان سے اترنے والے ہیں؟ یہ سوال نہیں، یہ حقیقت ہے، مگر صرف ان کے لیے جو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں، جو اس راز کو پا لیتے ہیں، جو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ کہیں آپ وہ بد نصیب تو نہیں جو بس ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو چھوڑ کر گیا وہ سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ یہ آخری موقع ہے، یہ رمضان کی آخری راتیں ہیں، یہ 29 اور 30 رمضان، اتوار پیر کی رات ہے اور دن ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب غیبی خزانے کھلتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس نعمت سے محروم نہیں ہوں گے؟ تو پھر آنکھیں بند کریں، دل کو حاضر کریں اور ایک خاص لمحے کو رک جائیں، کیونکہ جو ہونے والا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ دوستو، بھائی بہنوں، یہ وہ راز ہے، وہ خزانے ہیں، وہ طاقتور عمل ہے جسے جاننے کے بعد آپ کی دنیا بدلنے والی ہے۔ مگر ایک شرط ہے، بس ایک شرط، آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا، کیونکہ جو بھی ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ 29 اور 30 رمضان، اتوار اور پیر کی رات اور دن، وہ آخری ساعتیں ہیں جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایسی رات اور دن آتی ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کے دروازے پر غیبی دولت کیوں آتی ہے؟ کیوں کچھ لوگ سونے میں کھیلتے ہیں اور کچھ محتاج رہتے ہیں؟ یہ قسمت کا کھیل نہیں، یہ ایک راز ہے جو میں آپ کو دینے والا ہوں۔ استغفر اللہ یا ربنا کا وظیفہ۔ آج کے اس عمل میں یا سلاموں کے ساتھ یہ الفاظ کہتے ہی آسمان میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ سوچے، صرف ایک بار یہ الفاظ ادا کریں اور آپ کے نصیب میں وہ خزانے لکھ دیے جاتے ہیں جو آج تک کسی کو نہ دیکھے نہ سنے۔ یا سلام، یہ وہ الفاظ ہے جو زمین کے دروازے کھولتے ہیں، جو فرشتوں کو مجبور کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے دروازے پر آ کر وہ سب کچھ رکھ دیں جو جس کا آپ نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا ہو۔ لیکن رکیں، کیا یہ سب ہر کسی کو ملتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو آخر تک ثابت قدم رہتے ہیں، جو اس لمحے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے دوستو۔ اگر میں کہوں کہ کچھ ہی دیر میں آپ کے دروازے پر دولت کے انبار لگنے والے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اگر میں کہوں کہ فرشتے آپ کے دروازے پر تحفے لے کر آ رہے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اگر میں کہوں کہ صرف ایک عمل اور جو آپ کے مقدر میں نہیں تھا وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لیکن دوستو، یہ سب کچھ ایک شرط پر ہے، وہ راز میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ مگر اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے تو رکیں، صبر کریں، کیونکہ جو ہونے والا ہے وہ آپ کی سوچ سے بڑا ہے۔ یہ آخری موقع ہے دوستو، یہ 29 اور 30 رمضان ہے، یہ راتیں اور وہ دن ہیں خاص جن میں دنیا کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہے جب غیبی طاقتیں آپ کے دولت مند بنانے کے لیے آپ کے دروازے پر آ چکی ہیں۔ کیا آپ واقعی اس موقع کو گنوانا چاہتے ہیں؟ رکیں، دم لیں، آنکھیں بند کریں، دل کو حاضر کریں اور بس ایک بار دل سے بولیں بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل، استغفر اللہ یا ربنا یا سلامو، اور پھر دیکھیں ابھی آپ کے دروازے پر کوئی آنے والا ہے، ابھی آپ کی دنیا بدلنے والی ہے، ابھی آپ کی قسمت پلٹنے والی ہے۔ بس آنکھیں بند کریں، یقین کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب عمل سمجھے دوستو، دیکھیں یہ عمل 29 اور 30 رمضان آخری اتوار پیر کے دن کا عمل ہے، جسے اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے تو رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی روڈ پر بیٹھا ہوا بھکاری بھی آج اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، اگر آپ دنیا کے کسی کونے میں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، آج 29 اور 30 رمضان آخری اتوار اور لاڈلی پیر کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے۔ چاہے آپ لوگ 29 رمضان میں پڑھ لیں، چاہے 30 میں پڑھ لیں، چاہے دونوں دن پڑھ لیں، اب کرنا کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع ہاتھوں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اس موقع کو اگر گوا دیا تو پورا سال دوستو، بھائیو بہنوں، سوائے پچھتاوے کی کچھ نہ ہوگا۔
رمضان کا اختتام انشاءاللہ اس عمل کے کر لو، پورا سال انشاءاللہ دولت میں پیسوں میں رب کریم نے چاہا تو کھیلو گے۔ دیکھیں سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، اور ایک جملہ بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا، دونوں موبائلز کو یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے موبائل سے ہٹا دیں، نہیں تو آگے پیچھے کرتے رہیں گے، پھر مجھے شکوے شکایت کریں گے وظیفہ اثر نہیں کیا۔ یہ عمل لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا، یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا عمل ہے۔ یہ 29ویں رمضان کا اس عمل کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، صرف پچھلے سال میں نے رب کعبہ کی قسم اس عمل کو بے شمار بندوں اور بندیوں کو بتایا تھا۔ اللہ پاک کے حکم سے جس نے بھی پڑھا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ عمل قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ پر قرضہ ہے، لاکھوں میں چاہے کروڑوں میں، منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ بے اولاد ہیں تو لازمی پڑھیں۔ میری بہنیں میرے بھائی اگر رشتوں کے طلبگار ہیں، اچھے اچھے رشتے چاہتے ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں۔ عمل کے پڑھتے ہی رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ یہ عمل دولت کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، جیب خالی ہیں، دکانیں خالی، بٹوے خالی، الماریاں خالی، کنگالی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، ہر طرف سے دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو ہمت بالکل بھی نہ ہاریے گا۔ آج 29 اور 30 رمضان آخری اتوار اور پیر کے دن عمل بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کو جہاں دل کرے ان دونوں دنوں میں بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے یہ دونوں دن پڑھیں، چاہے دونوں میں سے ایک دن پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اگر بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو یقین کیجئے عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ اور دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، درود شریف اگر یاد نہ ہو تو صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آج 29 اور 30 رمضان آخری اتوار پیر کے دن کا یہ عمل، دولت کے ڈھیر لگانے والے اس معجزاتی عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیں درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت اگر کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں تو صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ دیکھیں اگر آپ لوگ آج کے اس عمل میں درود شریف نہ بھی پڑھیں، اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت نہ بھی کریں، صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو کافی ہے۔ تو آپ نے چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، استغفر اللہ، غیبی دولت کے خزانوں کو آج لوٹنے والا، اس عمل کو پڑھتے ہی اگر 15 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی نہ ختم ہو جائے، تمہاری رزق کی تنگی، لاکھوں کا قرضہ، ہر مشکل، ہر پریشانی، بڑی سے بڑی بیماری اس عمل کو پڑھتے ہی جسم کے کونے کونے سے نہ نکل جائے، تو دوستو بھائیو بہنوں پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ عمل جس کسی کو بتایا، رب کعبہ کی قسم جس نے بھی پڑھا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اگر روڈ پر بیٹھا ہوا کوئی فقیر بھی پڑھ لیتا ہے، روڈ پر بیٹھا ہوا کوئی بھکاری بھی پڑھ لیتا ہے، تو رب کریم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یعنی کہ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو زندگی کیسی ہوگی؟ اگر وہ بوجھ جو دل پر ہے ہلکا ہو جائے، اگر وہ پریشانیاں جو زندگی کو جکڑ کر بیٹھی ہیں لمحے بھر میں ختم ہو جائیں، استغفر اللہ یا ربنا، یہ وہ الفاظ ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں اور سیدھا عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ دل سے استغفار کرتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین اپنی برکتیں نچھاور کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ پریشانیاں جو سالوں سے ختم نہیں ہو رہی تھیں پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر پریشانی کو آسان کر دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا۔ اگر آج آپ
دل سے استغفار کریں تو کیا آپ کی قسمت بدل نہیں سکتی؟ کیا وہ دروازے کھل نہیں سکتے جنہیں آپ نے بند سمجھ رکھا ہے؟ کیا دولت کے فرشتے آپ کے دروازے پر نہیں آ سکتے؟ یہ کوئی عام کمالات نہیں، یہ وہ طاقتور الفاظ ہیں جو آپ کے مقدر کو پلٹ سکتے ہیں، مگر بس ایک شرط ہے کہ آپ کو پورے دل سے پورے یقین کے ساتھ استغفار کرنا ہوگا۔ دوستو بھائیو بہنوں، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ دیکھیں، آپ نے ایک بات سمجھنی ہے، ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ آپ نے استغفر اللہ کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج 29ویں اور 30ویں رمضان، آخری پیر اتوار اور پیر کے دن استغفر اللہ کو ایک خاص 2 وظیفے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد بتائی ہوئی ترتیب سے آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں، یاد رکھیں، ایک بار بیٹھ جائیں نا کسی جگہ پر عمل پڑھنے کے لیے، چاہے 29 اور 30 کسی دن بھی، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہوئیے گا۔ دیکھیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ باتوں کو سمجھا کریں، ویڈیو اسکپ کر جاتے ہیں، ویڈیو کاٹ کر آگے بڑھاتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے۔ حالانکہ دوستو بھائیو بہنوں، ایک ایک چیز، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، میں نے یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، خالص نیت کے ساتھ، آپ کی بھلائی کی نیت سے آپ کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے، آپ کے ساتھ یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے تاکہ بہن بھائیوں کو فائدہ ہو۔ میں نے صرف پچھلے سال یہ عمل رمضان کے آخری دنوں میں 29 اور 30 رمضان کو، کوئی بندہ یقین کرے یا نہ کرے، خدا کی قسم ہزاروں بندوں کو دیا تھا، اور یہ عمل ہزاروں بندوں کی گواہی کی وجہ سے، دیکھیں یہ عمل 29 اور 30 رمضان کا، ظاہر ہے یہ جب دن آئیں گے تو اسی دن میں یہ عمل بتاؤں گا نا، کیونکہ اسی دن کا عمل پچھلے سال 29-30 رمضان کو لوگوں نے پڑھ کے فائدہ حاصل کیا تھا۔ یعنی کہ 1 2 10 20 50 100 کی بات نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس عمل کو اب تک دنیا جہاں میں پڑھ کے اپنے حالات کو بدل چکے ہیں۔ یعنی کہ بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم استغفر اللہ پڑھ لیں تو اسی وقت آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، آپ نے اس عمل میں دوسرا، جب بندہ سچے دل سے پکارتا ہے یا ربنا، تو عرش الہی حرکت میں آ جاتی ہے، فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ کون ہے جو اتنی محبت اور عقیدت سے اپنے رب کو پکار رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نعرہ ہے یا ربنا، ایک ایسی فریاد ہے جو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے یا ربنا تو اللہ جواب دیتا ہے لبیک اے میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں۔ جب کوئی دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے یا ربنا تو اللہ کہتا ہے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ جب کوئی غموں میں گھرا ہوا کہتا ہے یا ربنا تو اللہ کہتا ہے رنج و غم کو مٹا دیتا ہے اللہ پاک۔ سوچے، اگر آج آپ کی زبان سے یا ربنا نکل جائے، اگر آج آپ کا دل سچائی کے ساتھ اپنے رب کو پکار لے، تو کیا وہ دروازے نہیں کھلیں گے جو سالوں سے بند ہیں؟ کیا وہ خزانے نہیں برسیں گے جو آج تک آپ کے مقدر میں نہیں آئے؟ یہ وہ کلمات ہیں جو کہ پیغمبروں نے بھی کہے، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے ولیوں نے بھی کہے، اور یہی وہ کلمات ہیں جو اگر آپ آج سچے دل سے کہو تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہوئے اس عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ دیکھیں، بات سمجھیے گا، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ وہی عمل دوں گا کہ جس نے میری اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ یعنی کہ میں نے اس عمل کو تقریباً پڑھتے ہوئے کم و بیش 12 سے 15 سال ہوئے ہیں۔ میں نے ساتھیوں، بھائی بہنوں، 12 سے 15 سال پہلے اس عمل کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور اللہ کے ولی نے مجھے یہ عمل بتایا تھا۔ اور دیکھیں، میرے پاس خود دنیا کی ہر کتاب موجود ہے، بڑے سے بڑے غوث پاک کی، بڑے سے بڑے اللہ کے ولیوں کی ایسی مجرب اور آزمودہ وظائف کی کتاب موجود ہے جو آپ کو شاید کہیں اور نہ ملے۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آپ تک وہ عمل لے کر آنا ہے جو آزمودہ و مجرب ہو، جسے لاکھوں لوگ پڑھ کے فائدے حاصل کر چکے ہیں۔ تو دوستو بھائی بہنوں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، اور اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں۔ اور دوستو بھائیوں، حضور کو اس عمل کی اجازت عام ہے، فی سبیل اللہ۔ اگر کوئی اپنا نام لے کر پھر بھی الگ سے اجازت لینا چاہتا ہے تو اپنا نام کامنٹس میں لکھ سکتا ہے، الگ سے بھی اسے اجازت دے دی جائے گی، جس سے مزید اس کی رہنمائی اور فائدے ہو جائیں گے۔ اب دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خاص ہے۔ یہ موقع آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحہ ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی خدا را اپنے حالات کو بدل لو،
اپنی بیماریوں کو پریشانیوں کو دور کر لو، بے روزگاروں غم کے مارو۔ دوستو بھائیو بہنوں ایسا عمل تمہیں پھر نہ ملے گا۔ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ رمضان کے چاہنے والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں ماہ رمضان کو الوداع ضرور لکھنا، یعنی کہ الوداع ماہ رمضان ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھ دینا، تاکہ ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ لوگ رمضان کو الوداع کر سکیں۔ بڑے دل اور احترام کے ساتھ ہمیں رمضان کو الوداع کرنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں اب آپ نے عمل میں دیکھیں پہلا وظیفہ پڑھ لیا بتائی ہوئی تعداد میں آپ نے، اور فوری طور پر آپ نے اسی وقت تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور فوری طور پر آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ دیکھیں۔ ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، چند منٹ باقی ہیں، خدا را ایک ورڈ بھی اسکپ نہ کیجئے گا، یہ آپ کی پوری زندگی کا سوال ہے۔ دیکھیں پورا سال اگر در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہو، اگر پورا سال لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہتے ہو، لوگوں کی باتیں سننا چاہتے ہو، گالیاں سننا چاہتے ہو، دھتکار دیکھنا چاہتے ہو، تو آپ کی مرضی ہے، ابھی اسی ویڈیو کو چھوڑ دو۔ نہیں مانتا دل نہ پڑو۔ دیکھیں عمل کی اجازت بھی عام رکھی ہے، کوئی لالچ نہیں ہے کہ اجازت دوں گا لائک کرو یہ کرو، نہیں، لائک کا اس کے لیے کہا ہے کہ دل مانے کرو، نہیں کرے نہ کرو، کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں عمل سچا ہے، عمل لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل چکا ہے۔ یہ مستند اور آزمودہ عمل ہوتے ہیں جن کو پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں عام دنوں میں اگر آپ لوگ ان عمل کو پڑھو گے تو اس عمل کے فائدے 1-2% ہوں گے، اور یہی عمل اگر آج 29 اور 30 رمضان کو پڑھ لو گے تو اس کی طاقت کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ یعنی کہ رزق کی تنگی مالی پریشانی کے لیے اگر پریشان ہو، بیمار ہو، تنگ دست ہو، قرضوں میں ہو، بے اولاد ہو، رشتوں کے طلبگار ہو، ظالم اگر ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، پوری دنیا کا ظلم انشاءاللہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گا۔ سارے ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو 11 بار ہی پڑھنا ہے، 2 وظیفے پڑھ لیے ہیں۔ تیسرا اور آخری وظیفہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو، تسبیح اپنے ہاتھوں میں، دیکھیں تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اگر نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا سے دیکھیں آج 29 اور 30ویں رمضان آخری اتوار پیر کے دن، آج کتنی بھی مصروفیت ہو دیکھیں، اور کوشش کرنا اپنے فارغ وقت میں اس عمل کو پڑھنا، اپنی مصروفیت میں کام میں بزی ہوں، خدا را اس وقت نہ پڑھنا، کیونکہ جب آپ لوگ بزی ہوں گے تو اس دوران اگر عمل پڑھیں گے توجہ ہٹ جائے گی، دھیان ہٹ جائے گا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے ترتیبی سے غلطیاں کرتے ہوئے پڑھو گے تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے، یہ عمل میں نے کوئی گھر میں بیٹھ کر نہیں بنایا۔ دوستو بھائی بہنوں یہ اللہ والوں کا آج 29 اور 30ویں رمضان آخری اتوار پیر کے دن کا استغفر اللہ یا ربنا اور یا سلامو کا وہ معجزاتی عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے، رزق کی تنگی مالی پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور فوری طور پر یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ تیسرا پاورفل وظیفہ یا سلامو کا آپ نے پورے دوستو بھائی بہنوں 41 بار یعنی کہ 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ 40 اور 1 بار جب پڑھ لیں تو آپ نے وہی درود شریف شروع میں پڑھنا ہے جو آخر میں پڑھا تھا، اور جیسے ہی پڑھ لیں اور نہ پڑھا ہو صرف بسم اللہ سے عمل شروع کیا ہو تو آخر میں ہاتھ اٹھا کر بس دعائیں مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ تینوں وظائف کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیجیے گا، اگر سمجھ میں نہ آیا تو 1 آدھ بار اور مزید اچھی طرح سمجھ لیجیے، ویڈیو کو دیکھ لیں دوبارہ، کوئی موت نہیں آ جائے گی، کوئی ٹک ٹاک والے مر نہیں جائیں گے، 2-4 بار دیکھ لو گے اور عمل سمجھ کے ذہن میں بٹھا لو گے، انشاءاللہ زندگی بھر دعائیں دو گے۔ دوستو بھائی اپنا بہت سارا دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کو اس موقع پر بھولیے گا مت، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کار خیر میں حصہ شامل کرنے کے لیے۔
دوستو بھائی بہنوں اپنا خاص نام کامنٹس میں ضرور لکھ کر جائیے گا اور رمضان کو الوداع ضرور کہیے گا کامنٹس میں. اور دوستو بزرگوں بھائی بہنوں ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا. عمل کی خاص اجازت کے لیے اپنا نام ضرور لکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آپ کو صحت دے, ہم سب کو صحت دے, ہم سب کو زندگی دے, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. کامنٹس میں آمین لکھ کر جائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ دوستوں.